شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت میں لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اپنی بیوی سے کیسے زنا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ حیران تھے کہ بیوی جو نکاح کے ذریعے حلال ہے اس کے ساتھ زنا کیسا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ بھی سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، زنا ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف انسان کی روح کو آلودہ کرتا ہے بلکہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اپنے خالق کے مقررہ کردہ پاکیزہ حدود کو توڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور انسان کے اعمال کو ایسے بوجھ میں بدل دیتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے ذلت کا سبب بنے گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں، یہ الفاظ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ زنا کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی حفاظت اور ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیشہ ایک موضوع رہی ہیں جو دل کو دہلا دینے والے حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ نشانیاں نہ صرف انسان کو خوف زدہ کرتی ہیں بلکہ اس کے دل میں ایک سوال پیدا کرتی ہیں کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ ان نشانیوں میں کچھ واضح ہیں جیسے زمین میں زلزلے، آسمان سے عذاب اور قوموں کی تباہی، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو انسان کے دل کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قریب قیامت لوگ اپنی ہی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہ الفاظ سن کر ایک صحابی نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بیوی کے ساتھ زنا کیسے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو سننے والے کے دل میں بے شمار خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے اس حدیث کے پس منظر کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب دنیا میں گناہوں کا غلبہ ہوگا، انسان کے اعمال حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ گناہوں کو عام اور معمولی نہ سمجھنے لگیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا اور حرام کو حلال سمجھا جانے لگے گا۔ لیکن بیوی کے ساتھ زنا کا تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ گناہ کے معاملے میں انسان کی بے حسی کی انتہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ حیران تھے
کہ بیوی جو نکاح کے ذریعے حلال ہے اس کے ساتھ زنا کیسا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ بھی سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ اس سوال کے پیچھے ایک حیرت اور تجسس تھا جو ہر مومن کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب ایسے دیا جو قیامت کی ایک اور علامت کو نمایاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ زنا کا تعلق صرف جسمانی عمل سے نہیں بلکہ نیت اور حدود کے خلاف ورزی سے بھی ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے جو شریعت کی حدود سے تجاوز کرے۔ مثال کے طور پر غیر شرعی طریقے سے جسمانی تعلق قائم کرنا جس سے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ قیامت کے قریب لوگ حرام اور حلال کی تمیز کھو دیں گے، وہ اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں گے اور شریعت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اور محترم ناظرین، ہم سب کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ پاک ہماری مشکلات آسان فرمائے، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو نیک صالحہ اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔